بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و ملجانا و ماوانا وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کر دوسروں کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ وہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر پوری امید ہے، اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر، اللہ کے کرم پر مجھے پکا یقین ہے۔ اگر وہ آپ وظیفہ کریں گے تو آپ جو بھی آپ دعا کریں گے آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اور انشاءاللہ بہت سارے انعامات ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ آپ ضرور میرے لیے دعا کریں گے۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں نماز کی پابندی، یعنی کہ نماز کی پابندی کے حوالہ سے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، نماز قائم کیسے ہوتی ہے اور زکوٰۃ کیسے ادا ہوتی ہے، اور رکوع والی کون سی نماز ہے جس کا حکم اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے۔ پیارے بھائیو، نماز قائم کرنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ 5 وقت نماز ادا کریں، اور جو نماز کے اندر واجبات ہیں، نماز کے اندر سنت ہے، نماز کے اندر مستحبات ہیں، نماز کی شرائط ہے، نماز کے ارکان ہیں، اور نماز کا جو وقت ہے اس کو اس وقت کے اوپر نماز ادا کرے وقت پر، تو سمجھ لیں یہ ہے نماز کا قائم کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نال زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ پیارے بھائیو، آپ سمجھدار ہیں، میرے پیارے بھائیو، جو بھی زکوٰۃ کے لوگ حقدار ہیں ان کو آپ اپنا حصہ جو ہے نا وہ عطا کر دیں۔ پیارے بھائیو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ سے مراد یہ ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پیارے بھائیو، جماعت کے ساتھ نماز جو بھی بندہ پڑھتا ہے وہ اکیلے نماز پڑھنے کے عوض ایک بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک آدمی اکیلی نماز پڑھتا ہے اس کو اکیلی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے ان انسانوں کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رکوع کرو گے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، بس پھر جو نماز وقت سے ادا کرتے ہیں میرا ان سے وعدہ یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرتے رہے، میں اپنے فضل اور رحمت سے ان کو جنت عطا کر دوں گا۔ تو پیارے بھائیو، آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو بھی حکم نازل ہوا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، ایک بھائی ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ قاری صاحب میرے دل کو سکون نہیں ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میں مسجد میں تو جاتا ہوں لیکن باتھ روم میں چلا جاتا ہوں، پیشاب کر کے واپس آ جاتا ہوں، لیکن میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔
پیارے بھائیوں یہ جو میں وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کبھی آپ اس کو کر لیں، اور آپ نے کتنا کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے، یہ تینوں چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ یعنی کہ پورا 41 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، کبھی آپ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ کی تمام مشکلیں حل نہ ہوں، کاروبار میں برکت نہ ہو، دل کو سکون نہ ہو، پیارے بھائیوں اولاد میں لڑائی جھگڑا ہے ختم نہیں ہوتا، آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ میں اللہ کی ذات پر رحمت پر امید رکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہ رہا ہوں، آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، یعنی کہ 41 دن کر کے دیکھیں، دیکھیں آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی، آپ کا دل کرے گا نماز پڑھنے کو۔ پیارے بھائیوں وہ کون سا وظیفہ ہے اور وہ کیسے کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں پڑھنا کیا ہے، یہ توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو سماعت فرمائیے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے جی، اگر تھوڑا سا مختصر کرنا ہے تو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ ٹھیک ہے جی، اس کے آگے ہے برحمتی کا استغیثو، اگر یہ نہیں پڑھنا تو آپ نہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یہ آپ مکمل پڑھ لیں تو زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے نا جی پیارے بھائیوں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، یا برحمتی کا بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنے دن کرنا ہے؟ 41 دن کرنا ہے پیارے بھائیوں۔ آپ یہ وظیفہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کا دل کرے گا نماز بھی پڑھنے کو، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنے کو، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو، اور انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، دل کو سکون ہوگا، گھر سے لڑائی جھگڑا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہوگا۔ تو پیارے بھائیوں یہ وظیفہ جو میں نے عمل وظیفہ آپ کو بتایا ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ پیارے بھائیوں یہ بالکل آسان ہے، کوئی اس میں ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں اگر اس پر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دل آپ کا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات کے اوپر میں امید رکھتا ہوں۔ مجھے دے اجازت، نئی جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔